اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ قال جعفر الصادق علیہ السلام کل الجزع والبقاء مکروہ سوى الجزع والبقاء علی الحسین علیہ السلام۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جزا کرنا، بے قراری کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اپنے بدن سے خون جاری کرنا، یہ سب چیزیں جزا میں آ جاتی ہے۔ جزا کرنا اور بقا کرنا، رونا، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ بے قراری کرنا مکروہ ہے، رونا مکروہ ہے، سوائے سید الشہداء علیہ السلام کی جس میں جزا بھی مکروہ حتی نہیں ہے اور رونا بھی۔ حاضر خدمت ہے آپ کے، اگر کوئی مومن ان مقدس ایام میں اپنی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہے ضرور کال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الہوائی، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا منتقیم کرب و بلا، السلام علیکم یا امام زمانہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید السردار مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس نمدار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا، میرے آقا مولا عباس کے صدقے، ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتی ہوں، میرے دل کی تمام حاجات کو آپ بہتر جانتے ہیں، میرے مولا قبول اور منظور فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کریں۔ میرے مولا، تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جناب زہرا کا واسطہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا واسطہ، جس کے لیے میں شفا کے طلبگار ہوں، انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، رزق کثیر عطا کریں، قلبی ذہنی سکون عطا کریں، میرے وقت امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، میرے تمام امور میں آسانی پیدا فرمائے۔ میرے مولا، میرے آقا، جہاں جہاں جلوس ہیں، مجالس ہیں، تمام عزاداروں کی خیر، تمام جلوسوں کی خیر، تمام عزاداروں کی خیر، تمام عزا خانوں کی خیر، شیعت کے دشمن جہاں جہن کو نست و نابود کرے۔ میرے مولا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ جناب زہرا کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہے اللہ، آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تمام مومنین جو ہمارے اس پروگرام فطرس میں حصہ لیتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مولا ان سب کی حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، یا سکائے سکینہ، یا قمر بنی ہاشم علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی ام البنین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام علی یاسین وجل فرجان، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ و علی آبائہ و اولادہ و اصحابہ،
فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتع فیها طویلا الہی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے مولا غازی عباس علمدار، آپ میں بہت دل کرتا ہے آپ کے در پہ آ کے ہم یہ سب دعائیں پڑھیں، آیا مبارکہ آپ کے روزے پہ آ کے پڑھیں، آپ کے حرم کے سامنے آ کے پڑھیں، اور مولا معجزاً ہماری آنکھوں میں اپنی زیارت کا سرما لگا دیں، اپنی روزے کی زیارت کا سرما لگا دیں، معجزاً ہمیں آپ اجازت دیں ہم آئیں اور خود آ کے سلام کریں، خود آ کے پرسہ پیش کریں، اور جو دعائیں مانگنی ہیں وہ بھی مانگی، اور جناب زینب کی چادر کا پرسہ دیں، بی بی اسکینہ کے نیلگوں چہرے کا پرسہ دیں، اور جو یہ میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی بوجھ اٹھا سکیں، ہمیں اپنی غلطیوں کی سب سے پہلے معافی مانگتے ہیں، اور مولا غازی عباس علمدار کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں، اس پاک کلام کے صدقے سے میری اور عباس حیدر کی اور فاطمہ کی ساری پریشانیاں دور کر دیں، اور ہمیں بہت سکون چین عطا کریں، میری بیٹی فاطمہ کو بیٹے عطا کریں، مولا یسکر کا صدقہ اور کربلا والوں کا صدقہ ہماری ساری پریشانیاں دور، اور میرا رزق روزی سب آپ کے سپرد ہے مولا عباس، آپ سے مانگنا ہے، آپ سے ہی لینا ہے، اور آپ عطا کرتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سے جب مانگا آپ نے عطا کیا، اور عباس کی جو بھی آپ نے عطا کیا آپ کا بے حساب شکریہ، جتنا ادا کریں اتنا کم ہے مولا، وہ پرماننٹ رہے اور کبھی بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور مولا ساری پریشانیاں دور کر دیں، اور ہمیں اپنے در پہ آنے کی اجازت دیں، بہت دل چاہتا ہے خود آ کے یہاں پہ آ کے خود سلام کریں، اپنی آنکھوں سے جنت دیکھیں، مولا ہمیں بلا لیں، مولا ہمیں بلا لیں، مولا ہمیں بلا لیں، اور سب سے پہلی دعا اللہم اجل ولیک الہی آمین۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کربلا معلیٰ میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں زائرین کی تعداد موجود ہے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان سے بھی زائرین موجود ہے، مولا سب کی زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، توفیقات میں عطا فرمائے۔ سلامت رہے، شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بسم اللہ فرمائے۔ مولا کو جو ہے میر انیس کا مرثیہ ہے حضرت مولانا محمد کی شان میں، ذہن نصیب، بسم اللہ۔ سب غیر عزیزوں کی طرح سر اللہ ہوئے دو ایک چی شاہ کے دل پر، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، کہتی تھی چکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، اللہ طالب کی میں جس کی وہ بڑا یا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے نہ کوئی تشویش ہے اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو بچا لے، لاشوں کو شہیدی صفے ماتم پر جو لائے، سب اہل حرم روتے پیٹتے ہوئے آئے، زینب نے نہ فریاد کی نہ عشق بہائے، بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پر جھکائے، لب خوش تھے منہ فختہ مزاج اشکوں سے تر تھی، نے اپنے نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، زانوں نے رکھے زانوئے زینب پر سر ان کے، جو بیویاں تھی آ گئی ان کو ان کے منہ جگر ان کے، زینب نے جھکی رخوں پر سر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے، اللہ شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے،
اللہ اکبر۔ تاریخ مواریت میں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مگر دل بےتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، اللہ نکلوں سے تو بھیجا نہیں واری، نہ ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری، ٹکڑے تھا یہ کلیجہ یہ بیان درد کا سن کر، ایک حشر تھا سیدانیوں میں پیٹتی تھی سر، بانوں نے کہا قبلہ کون سے اٹھ کر، مر جائے گی لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے، پروردگار عالم بہت محمد والے محمد ہماری سزاداری کو قبول فرمائے، الہی ہماری آمین، مشکلات آسان کرے، ہماری بیماریوں کو شفا عطا کرے، الہی آمین۔ شکریہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جی مومنین، بہرحال اس خلوص کے ساتھ مولا حسین بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، مولا سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولا سب کو سلامت رکھے، اور اس عنوان سے بہرحال تمام مومنین جو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں مشغول ہے، مولا ان سب کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میں فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین۔ السلام علیکم یا ابو عباس سید مولائی جبنا امیر المومنین وابنا سید الرسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ پڑھ جی بسم اللہ۔ کہ کیا حسین ہے، خدائے پاک تو سب ہے، خدا حسین ہے، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس نذران عقیدت کو بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا مولا حسین علیہ السلام، سلام یا غازی عباس علیہ السلام۔ یا مولا میرا فیملی، میرا فرینڈ کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں، میرے سلام کو قبول کرے۔ الہی آمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں، مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وعبداللہ والارواح التي حلت بفنائک علیکم انی جمیع السلام اللہ بدن ما بقی وبقی اللیل والنہار وجعل اللہ عہدی من زیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا امام حسین بحق جناب سقرا، بحق جناب علی اکبر، بحق بی فاطمہ زہرا میں سربعین کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ یا مولا بالفضل عباس ہماری حاجت کو قبول فرمائے۔ اس بحق کے بی بی سکینہ اس بار 40 پہ شرف حاصل ہو زیارت کا، اور میرا نام ایمیو کا نام میں آ جائے۔ میرے مولا میں اپنے جس مقصد سے کام کرتا ہوں اس میں کامیابی حاصل ہو، میرے والدین کی پریشانی دور ہو جائے۔ میرے مولا میرے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے معبود میرے ایمان پر ملت فرما، میرے معبود ہمارے ایمان کو ایک دم سخت اور پختہ کر دے، میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کا معاف فرما، میرے معبود ہم تڑپتے ہیں میرے مولا، ہم سب کو زیارت کا شرف حاصل میرے مولا، اور جو زائرین آنا چاہتے ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما میرے مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم کل ولیک الحاجت الفرج صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذا الإحسان مفیق النساء ولیم وحافظ وقائد مناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزق طوا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کے لیے دعا گو ہے کہ مولا جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ، السلام علیکم امیر المؤمنین وابن سیدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ ابو فضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الرسولین، السلام علیکم بی بی ابن بی بی امین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واصحابہ فی حافظ النساء ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، حرمت محمد و علیہ اچھا۔ مولا غازی عباس مولا باب الحوائج، ہم سب سے پہلے جو دعا ہے اللہم عجل ولیک پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی معرفت بھی نصیب فرما۔ اپنے دعائیں معرفت پڑھی ہے مولا، اس دعا کے سطح سے مجھے بھی امام کی معرفت عطا کریں تاکہ ہم مولا حسین کو تبھی پہچان سکیں، اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اور جب مولا حسین کو پہچانیں گے تو ہم اپنے امام کو پہچانیں گے۔ پروردگار کو ہمیں امام کی معرفت نصیب فرما، اور مولا کے حضور دعا ہے غازی عباس علمدار کے حضور مولا باب الحوائج جانا، تو آپ ہمیں الہی ہمیں سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا قمر بنی ہاشم باب الحوائج اللہ، السلام علیکم یا پردائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ،
السلام علیکم یا علمدار حسین وفادار حسین باب حسین باب الہوائی آپ نے وفا کی انتہا کر دی مولا یا کاشف الکربین بجل حسین اکشف کرب بحق کی حقیقت حسین مولا سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی تکالیف ہے مولا دور فرمائے بحق کے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو سلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام یا باب الہوائی یا ابو الفضل عباس یا قمر بن ہاشم یا ساقی عطاشی کربلا۔ السلام علیکم یا شہزاد علی اکبر شہزاد علی اصغر۔ السلام علیکم شہزادہ قاسم ابن حسن۔ السلام علی جمعیت الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا حسین سرکار، مولا ہمارے گھر پہ جو بھی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور کیجیے۔ یا باب الہوائی یا ابو الفضل عباس، ہمیں شفا کاملہ عاجلہ صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے۔ بالخصوص میری والدہ ماجدہ اور میری طبیعت ناساز ہے، اور مختار پپو کی طبیعت ناساز ہے۔ یا مولا غازی سرکار ہمیں شفا کاملہ عاجلہ صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے۔ آخر میں دو مصرعیں نوح کی پڑھوں گا اور جی بسم اللہ، مولا کو پرسہ پیش کروں گا۔ جی ہلو جی بسم اللہ فرمائے۔ جب ردا سر سے چنی اللہ میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس وقت تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام مولا ارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وباقيا الليل والنهار ولا جعل الاخر عاد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا ابن الزهراء، السلام عليك أيها المظلوم، السلام عليك يا مولاي ويا سيدي يا حسين ابن علي صلوات الله عليه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تقبل الله۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ بہر المومنین جس عنوان سے شرکت فرماتے ہیں
یوم عاشور جس کی ایک خاص توصیہ ہے اہل البیت علیہم السلام کا اس دن کے حوالے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم. جی بسم اللہ. اگر کوئی دعا کرنا چاہے، آپ کی آواز کربلا میں ہے. جی آقا میرے لیے دعا کرے کہ خداوند متعال بحق کے امام حسین علیہ السلام ان ایام کے صدقے میں میری تمام مشکلات آسان فرمائے، الہی آمین. پریشانیوں کو دور فرمائے، الہی جو آمین. میری نیک شرعی ہدایت ہے انہیں بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین. اور انشاءاللہ آقا میں ایک خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کی ٹی وی کے مطابق میں کوئی پروگرام آپ کے ساتھ رکھوں کربلا میں. انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ کربلا آنا ہے. انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ حاضر خدمت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی شرعی حاجات ہے آپ کے مولا قبول فرمائے. سلامت رہیے آپ. اور میں نے عرض کیا کہ خود عاشورہ کا دن جو کہ بہت زیادہ اس حوالے سے احادیث ائمہ اہل البیت علیہم السلام موجود ہے، اور ان میں سے ایک حدیث جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یوم عاشورا یوم مصیبتہ و حزنہ و بقائہ، جو شخص عاشورہ کے دن کو اپنے لیے مصیبت کا دن قرار دے، حزن اور غم کا یوم قرار کر دے، اور بکا کا دن سمجھے، جعل اللہ عز وجل یوم القیامہ یوم فرجہ و سرورہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو بروز قیامت اس کے لیے آسانیاں اور اس کی امور کی تسہیل کر دے گا. یعنی پس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کلیہ و قاعدہ ہے کہ اس دن کو اپنے لیے غم کا دن قرار دینا. بعض دشمنان اہل البیت علیہم السلام نے، جیسے آپ سنتے ہیں مختلف جو مفتی حضرات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ محرم میں شادیاں کرو، یہ بہت اچھا کام ہے، چونکہ وہ اس دن کو، اس ماہ کو اپنے لیے غم اور اندوہ نہیں سمجھتے. بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں نارملی چونکہ اسلامی ممالک میں چھٹیاں ہو جاتی ہے ان دنوں میں، لوگ جو ہے وہ سیر تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ منافق اس کی جو ہے غم اور بکا اور حزن کا دن یہ نہیں ہے. یہ سب بہت ضروری امور ہے. یعنی پس ہم لوگ اگر کسی ایک شخص سے ذاتاً یعنی اگر دوستی کرنا چاہے، ہمارا معیار اہل البیت علیہ السلام کا معیار ہونا چاہیے، نہیں کہ ہر فاسق اور فاجر کے ساتھ ہم جا کے دوست ہو جائے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جو اس دن کو اپنے لیے غم اور اندوہ کا دن سمجھے. اور اس کے علاوہ فرہنگ و ثقافت اہل البیت علیہ السلام میں حتیٰ یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ دن اہل البیت علیہ السلام کے لیے غم کے دن ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اس عنوان سے ہمیں ان چیزوں کو کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، لیکن ہاں ہمارا جو مزاج ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے. ان لوگوں کے اگر زیادہ جو ہے ان کے ساتھ ہم برادری کی کوشش کریں گے، اولاً تو یہ ہے کہ جو فرہنگ و ثقافت ہے اس میں فرق ہے، نمبر 1. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو سید شہداء علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر اہل البیت علیہ السلام کے لیے جو مجالس برگزار کیے جاتے ہیں، یہ ان مجالس میں بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ دشمنان اہل البیت علیہ السلام کی تمدیح اور تحمید ہو جائے. یہ وہاں پر بھی کوشش ان کی یہ ہے کہ وہاں پر بھی دشمنان جو بدترین دشمن تھے ان کی وہاں پر حمد و ثنا کی جائے، ان کی جو ہے وہ وہاں پر مدح کیا جائے ان کا. تو بہرحال ہم لوگوں کو خود جو ہے اپنے
अपने इहाते को, अपने हुदूद को, इन चीज़ों को जो है वो समझना चाहिए। हर ऐरे गैरे को जो है वो दावत और चीज़ है, लेकिन उसको जो है उस उन्वान से लेके आना ये नुकसान है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला साहब हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम कमर बन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सकाए सकीना। अस्सलाम वालेकुम या बाबुल मुराद। अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना। अस्सलाम वालेकुम हुज्जतुल्लाह। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद सरदार, ऐ मेरी शहजादी आकाज़ादी, मेरे मौला, सबसे पहले इमाम ज़माना को उनकी जद इमाम हुसैन मौला अब्बास की ताज़ियत पेश करती हैं। मेरे मौला कबूल फरमाइए। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद सरदार इमाम महदी, आपको अपनी माँ जनाब ज़हरा का वास्ता है। ऐ मेरे वक्त के इमाम, मेरे दिल की तमाम हाजात को आप बेहतर जानते और तमाम हाजात को कबूल फरमाएं। मेरे मौला, जिसके लिए शिफा याबी की तलबगार हूँ, शिफा दे, सेहत दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता कर, रिज़्क़ कसीर अता कर उन्हें। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे तमाम गुनाहान कबीरा सगीरा माफ़ कर। मेरे मौला, जनाब ज़हरा इमाम अली के सदक़े मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा फरमाएं। मेरे मौला, मेरे आका, इमाम ज़माना, मेरे मौला, आले मोहम्मद के सदक़े तमाम लोग जो परेशान हाल है, सबकी परेशानी दूर करें। जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर करें। जो बीमार है उनकी बीमारी दूर करें। जो बेज़र है उनको ज़र दी। तमाम अज़ादारों की खैर, तमाम मातमी हलकों की खैर, तमाम शियाने अली की खैर, तमाम मसाजिद की खैर। सलामत रहे आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में गूंज रही है। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अब्बास अलमदार, अस्सलाम वालेकुम तमाम शोहदाए करबला को सलाम हो, मेरी जान कुर्बान हो। किबला, मैंने अर्ज करनी थी, जो भी आपने अभी जिक्र किया कि लोग इस दौर में, इस टाइम पे आके छुट्टियों में चले जाते हैं अपनी तफरीह के लिए। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, बयान किया, लोगों को उजागर किया कि लोग ना करें इस तरह से। सलामत। मैं सलाम करता हूँ आपको भी, सलाम करता हूँ आपको भी, आपकी सोच को भी अच्छा आपने किया। मैं दुआ करता हूँ जिसने भी अभी तक जिस बंदे ने भी, जिस बीवी ने भी आके अपनी दुआएं कबूल करवाने की कोशिश की, अल्लाह उनकी सब की दुआएं कबूल हो। इलाही आमीन। एक एक बंदे की दुआ कबूल, इलाही आमीन। बंदे की दुआ कबूल हो। इब्ला, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी औलाद मुझसे दूर हुई है, मुझसे दूर हुई है, नजदीक आ जाए। और दूसरा, इस दर पे जरूर आए, वो इस दर पे नहीं आते। मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी मेरी उजड़ गई है, मेरी इस दर पे ये लोग नहीं आते। प्लीज मेरे लिए दुआ जी जरूर इंशाल्लाह, ये बात आपसे कर रहा हूं। जरूर इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, शुक्रगुजार है मौला। जो भी आपकी शरई हाजात हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए, और इंशाल्लाह आपको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़रूर आपकी तरफ से नायब ज़ियार और दुआ गो है। मौला आपको सलामत रखे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। सलामुल्लाह अलैहा लब्बैक या महदी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या फजल अक़वाम से अलमदार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका, मेरे मौला, आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अयाम मुहर्रम मौला, ये दिन वो दिन जनाब पाक बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की यतीमी के दिन, मौला हुसैन अपनी यतीमी के दिन मौला को सलाम पेश करते हैं। जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर का पुस्ता मौला उनकी ताज़ियत पेश करते हैं। मौला, उस गम में जो गम मौला आपको दिया गया है, उस गम में मौला पूरी कायनात, पूरे जिन्स व इंस आपके गम में शरीक है। मौला,
ہم بھی اسی غم میں فرش رات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حق کے جناب علی اکبر جناب علی اصغر علیہ السلام جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا، ماتمدار، مجلسدار، اساتذہ، دوست، احباب، علماء، ذاکرین میرے مولا یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے. میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، عزاداران مظلوم کربلا کے اوپر اپنی لطف مولا اپنا کرم اپنا فضل عنایت فرمائیے. مولا اس وقت سندھ میں بہت شدید گرمی ہے، بہت شدید گرمی. مولا ایسا لطف عنایت فرمائیے کہ عزاداران مظلوم کربلا آپ کو پرسہ پیش کرتے وقت مولا کوئی انہیں بیچاروں کو تکلیف کوئی اذیت نہ ہو. میرے مولا اپنا بڑا وہ کرم کیجیے. میرے مولا یہ جو عزادار ہیں یہ مولا آپ کے عزادار ہیں، مولا یہ آپ کی والدہ محترمہ گرامی کی دعا ہے. مولا یہ آپ کے عزادار امام زمانہ علیہ السلام کی بھی سپاہی ہیں جو آپ کے غم میں گریبان چاک کر کے دن رات عزاداری کر کے یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں. مولا ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ان میں کوئی غم نہ تو غم میں شبیر کے سوا. مولا بہت دن ہو گئے آپ کے روزے تک آواز نہیں پہنچ سکی. ٹائم کے مغالطے میں کربلا ٹی وی کے تمام اراکین دوستان احباب بالخصوص آغا صاحب مولا ان کو صحت و سلامتی طول زندگی عطا فرمائیں. انہیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا. یہ سفیران حسین ہیں، یہ سفیران کربلا ہیں، ہماری آوازیں آپ کے قدموں تک پہنچاتے ہیں. مولا ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائیں. جو مسافرین ہیں جو سفر میں مولا ان کے سفر بے قطر و خطر فرمائیں. تمام عزاداروں کے اوپر اپنا فضل و کرم و لطف عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بڑی نواز جاگہ مولا کو سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. پوری دنیا سے مومنین حضرات کال کرتے ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے. اور دعا گو ہے ہمارے بھائی نے یو کے سے کال کی اپنے بچوں کے حوالے سے ابھی جو پیش کر رہے تھے. مولا جو والدین اپنے بچوں کے حوالے سے اس عنوان سے فکر مند ہے کہ دین کی طرف آ جائیں، مولا ان کی تمام جو بھی وہ چاہتے ہیں مولا ان کے بچوں کو دین کی طرف راغب فرما. اور میں مخصوصاً چونکہ بہت سارے مومنین بیمار ہے اور اپنی بیماری کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں، مولا سب کو شفایابی نصیب فرمائیں اور ہم سب کو عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام میں شمار فرمائیں انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. میں آئی قبلہ انشاءاللہ. اور ماشاء اللہ اس وقت میں میرے کو سامنے میں بلا رہا ہوں، سامنے پہ گھر ابو کی دعا کرنا ہے. ابو کو بھی یہاں بلا رہے الہی آمین. بھابھی کی بھی صحیح ہے. جی ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک چیز ہمارے اس پروگرام میں بھی بعض مومنین شعراء حضرات یا نوحہ خوان حضرات کال کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے محافل میں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے مجالس میں شعر کہنا، نوحے پڑھنا، مرثیہ یا قصیدہ اہل البیت علیہ السلام کی شان میں منقبت، اس کے بارے میں بہت سارے روایات ہے. کوشش کیا کرے کہ انسان اگر استطاعت رکھتا ہے، کسی زبان پہ تسلط ہے، مثلا اردو زبان میں شعر ضرور کہیں، شعر ضرور کہیں. مدح اہل البیت علیہ السلام میں شعر کہنے کا بڑا اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من احد قال فی الحسین
शिअरन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई शेर कहा, ये इस रिवायत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बाज़ रिवायात में जमीअन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र मौजूद है, यानी किसी ने अहलुल बैत के लिए शेर कहा। इस रिवायत में जिसने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदह में या उनके गम में, यहाँ पर ज़ाहिरन जो इबारत है गम में जो शेर कहा, मौला मतलब करबला में जो मुसीबत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पे गुजरी है उसमें से कोई ऐसा शेर कहा जिसके बाइस फबका औ अब कभी खुद रोया, उस शेर के साथ खुद रोया या किसी को रुलाया। शेर कहा जो मजमा है उसमें से एक दो या लोग जो है वो रोए। इल्ला औजबल्लाहु लहुल जन्ना, खुदावंद मुताल इस शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है। इसके एक शेर की वजह से इसके ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है। व गफरल्लाह, और इसकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह अकबर। तो पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस का हवाला मैं अर्ज़ करूँ, रिजाल शेख ताइफा तूसी रज़वानुल्लाह ताला अलैह, वहाँ पर इस हदीस को नकल कर चुके हैं। यानी इस कदर जो है वो शेर, नौहा खानी, मनक़बत खानी और इन चीज़ों की तरफ अपने आला औलाद को राग़िब कर देना, खुद अगर किसी शख्स में इस्तिताअत है कर सकता है। बस उर्दू ज़बान पे तसल्लुत है, किसी भी ज़बान पे जिसमें आज़ादारी की जा सकती है, इंग्लिश ज़बान में, आजकल अरबी ज़बान में, किसी भी ज़बान में उसको तसल्लुत है, फ़ारसी ज़बान में, उसमें शेर कहे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदह में, या सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की जो करबला में जो मुसीबत गुजरे हैं उसमें से कुछ बयान कर दे, खुदावंद मुताल इस शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है, इसकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इस कदर यानी फजीलत है। और बहुत सारे रवायात है जो झेल में नकल है और बड़ा अजर सवाब है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये शेर का फ़ायदा क्या है, और शेर कहने के बाद एक कोशिश करें इसको ज़ाया न करें, इसको किसी दफ्तर में, किसी कॉपी पर, किसी जगह पर चाप ले तो बेहतर है, किताब चप जाए। चूंकि बाद में भी जब इस शेर को कोई पढ़ेगा, मिर्ज़ा दबीर हो गए या मीर अनीस जैसे शुआरा, और उसके अलावा बेशुमार अरब और अजम शुआरा मौजूद है जिन्होंने शेर कहे, आज तक वो शेर कहे जाते हैं और लोग उसके ऊपर रोते हैं या खुश होते हैं, तो उनका सवाब जो है वो उनके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह हम सब के तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए कि हम शाआइर इलाहिया यानी शाआइर हुसैनिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिद्दी रहे, और ता ये कि हज़रत जो है वो ज़हूर फरमाए। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।